تو جناب سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کا تعارف کرواؤں یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا آج اس پہ بات کریں, کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں ہیلتھ کا ٹاپک بھی ہمیشہ رکھتے ہیں, نیوٹریشن کی بھی بات کرتے ہیں, فزیکلی فٹ رہنے کی بھی بات کرتے ہیں, ایکسرسائز کی بھی بات کرتے ہیں, بٹ کچھ چیزیں اس سے آگے بڑھ کر بھی ہوتی ہیں. اس میں ہم اپنے سیلف ڈیفینس کے ٹولز کو اکثر معاشرتی طور پر ہم اتنا ضروری نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھتے کہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہمیں ایکوپڈ ہونا چاہیے, اسپیشلی آج کا زمانہ جہاں پر خواتین اپنے گھروں سے باہر نکل کر ہر طرح کے شعبے کو اپنائے ہوئے ہیں, کام بھی کرتی ہیں, لیکن کئی دفعہ انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جہاں پر ہیراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں یا پھر اور بھی کئی ایشوز ہوتے ہیں, اکیلی ٹریول کر رہی ہوتی ہیں یا کچھ ہو, تو ایٹ لیسٹ اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی میل ڈپینڈنٹ موجود نہیں ہے, کوئی میل اٹینڈنٹ موجود نہیں ہے, اور انہیں سیلف ایکوپڈ ہونا چاہیے. میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں عائشہ مزمل صاحبہ سے. یہ پاکستان کی پہلی سرٹیفائیڈ ٹرینر ہے مارشل آرٹس کی فار دا اسپیشل کڈس. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک انٹرپرینیورشپ ایک اسٹارٹ اپ بھی کھولا ہوا ہے فٹنس اسٹوڈیو کے نام سے. اس کے علاوہ یہ وومن ہیراسمنٹ کے ایشوز پر کام کرتی ہیں, خواتین کو اس حوالے سے اویئرنیس دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو سیلف ایکوپڈ کس طرح رکھنا ہے, اپنا سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے, اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کس طرح اس کو پرسو کرنا ہے, کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کس طرح آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. اس تمام چیزیں عائشہ صاحبہ بتاتی ہیں, اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو فٹ اور ہیلدی رکھنے کے لیے اور اس اور شدید گرمی میں اپنے آپ کو بالکل ہیٹ سے بچانے کے لیے, ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے سے بچانے کے لیے نیوٹریشنسٹ ہیں سنبل عارف صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو سنبل. تو اسٹارٹنگ فرام یو عائشہ, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا پروفائل دیکھ کے کہ آپ ایک تو مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہیں, کینیڈا سے آپ سرٹیفائڈ ہیں, بٹ فار دا اسپیشل کڈس کتنا اچھا لگتا ہے ان بچوں کو ایک تو سیلف ایکوپ کرنا, پھر سیلف ڈیفینس کے لیے سیلف ایکوپ کرنا, اور کتنا مشکل ہے یہ. مشکل تو ہے اگر بہت پیشنیٹک نہیں ہے آپ, کیونکہ عام بچوں کی نسبت ان بچوں کو ڈیل کرنا کچھ زیادہ مشکل ہے. اور پھر جہاں ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم عام بچوں کو اس طرح سے ٹرین کریں, تو اسپیشل بچوں کے متعلق اس طرح کی بات کرنا پیرنٹس کو بہت انوائنگ لگتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ انہیں ایک مسلسل ڈیوٹی دینی پڑے گی. ظاہری بات ہے اگر کوئی بچہ ویل چیئر یوزر ہے تو اس کو وہاں تک لانا, اس کو اس کے اکارڈنگلی سہولت دینا, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو یہ بتانا کہ دیکھیں آپ ان بچوں کو معاشرے میں کارآمد بنا سکتے ہیں, ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ بہت مختلف اور بہت قیمتی ہیں. تو یہ جو احساس جب تک پیرنٹس میں ہمارے معاشرتی رویے میں پیدا نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے, کیونکہ زیادہ تر تو میرے پاس نارمل بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن اسپیشل بچوں میں ہم ڈیل کرتے ہیں. تو کتنا عرصہ لگتا ہے انہیں پرفیکٹلی ٹرینڈ ہونے میں مارشل آرٹس میں؟ ان بچوں کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور ویسے بھی یہ ایک پرٹیکولرلی مارشل آرٹ سلیبس پر نہیں چل رہے ہوتے. ان کو ان کی ڈس ایبلٹیز کے اکارڈنگلی آپ نے چلانا ہوتا ہے. اگر کسی بچے میں کوئی ڈس ایبلٹی ہے تو اس ڈس ایبلٹی کے مطابق آپ ان کو چلائیں گے, جو وہ کر سکتے ہیں وہ کروائیں گے, ان کے مسلس کو ڈیولپ کرنے میں آپ ہیلپ کریں گے, اور ان کو اسٹرانگ بنانے میں اور بہتر رسپونڈ کرنے میں ہیلپ کریں گے آپ. اور کتنی اویئرنیس ہے معاشرے میں, ایسے بچے تو چونکہ موجود ہیں, اور ماں باپ کتنے اویئر ہیں اس نیڈ کے لیے اور آپ کے پاس لے کر آتے ہیں؟ بہت دکھ کے ساتھ میں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے. جب ہم نارمل بچوں کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو اسپیشل بچے تو پھر بہت ڈفرینٹ ہیں. ہاں, لیکن جو اسپیشل بچوں کے پرٹیکولرلی ادارے ہیں وہ ضرور ہمیں اپروچ کرتے ہیں, اور وہاں پہ چونکہ ایسے ایکوپمنٹس موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان بچوں کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں. مطلب اسپیسیفکلی ابھی تک ریئلائزیشن نہیں ہے والدین کو کہ اگر ان کے پاس کوئی اسپیشل چائلڈ ہے تو انہیں اس سائٹ پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ مزید عائشہ سے بات کریں گے. کمنگ ٹو یو سنبل, بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے, کچھ ایک آدھ دن سکون کا ملا ہے, بعد تھوڑا سا موسم ہے, بٹ آگے اور زیادہ اسکن اسکراچنگ ہیٹ آنے والی ہے. جون جولائی آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے, اور ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ہوتا ہے. کون سی غذائیں سے ہم اپنے آپ کو بالکل ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں اور ہیٹ سے ذرا افیکٹ کم ہو انٹرنلی؟
بیسیکلی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہیٹ اسٹروک ہوتا کس طرح سے ہے. تو آج کل جس طرح سے گرمی پڑ رہی ہے اس میں باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے یہ باڈی مینٹین نہیں کر پاتی, اور یہ مینلی ہوتا جو ہے وہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ تر, بچوں میں, اور ان افراد میں جو مزدوری کرتے ہیں اور اس طرح سے کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم فوڈس میں اگر بات کریں تو ہائیڈریشن جو آپ کی باڈی میں مینٹین رکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے واٹر میلن, کیوکمبر, اور اس کے علاوہ پیچ یوز کر سکتے ہیں, اسٹرابیریز یوز کر سکتے ہیں, اور ان چاروں جو ہیں فروٹس میں واٹر کنٹینٹ جو ہے 90% سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہائیڈریشن اسٹیٹس ہم نے واٹر کنٹینٹ کو بھی اپنا پورا کرنا ہوتا ہے, پانی کا 8 سے 10 گلاس جو ہے وہ استعمال کریں لازمی. اور اس طرح سے ہے. باقی یہ کہ جب کسی کو ہیٹ اسٹروک فیل ہوتا ہے اس کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 104 ڈگری فارنہائٹ سے جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے, اور اس میں پھر فوری طور پر جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اس میں یہ کہ اس پرسن کو جو ہے آپ ایک تو ٹھنڈی اور کھلی فضا میں لے کر جائیں, اور شیڈی پلیس ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن روم میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو لیگس ہیں وہ ایلیویٹڈ رکھیں ذرا, ہاتھ اور جو لیگز ہیں اس کو ذرا تھوڑا اوپر کریں بنسبت سر کے, اور پنکھے کے نیچے ایئر کنڈیشن پلیس میں رکھیں. اس طرح سے ہم اس کو پھر فوری طور پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ اوائڈ تو نہیں ہم کر سکتے باہر دھوپ میں نکلنا, کام بھی کرنا ہے, اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے, بچوں نے اسکول تو ہر بند ہو جائیں گے, بٹ اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو لیکوڈ فارم میں کیا کچھ ہم انہیل کر سکتے ہیں ٹو کیپ آور سیلف ہائیڈریٹڈ؟ سب سے پہلے تو میں کوکونٹ واٹر کی بات کروں گی. اس میں جو ہے وہ الیکٹرولائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں, اور اس میں میگنیشیم کی اماؤنٹ بھی سادے پانی سے بہتر ہے یو کیپ یور سیلف ود کوکونٹ. سادے پانی کا استعمال تو آپ نے سارا دن کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اوور آل ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسی انگریڈینٹس اور کچھ ایسی پروڈکٹس یوز کریں جس سے فوڈ پروڈکٹس یوز کریں جس سے کہ ہمارا جو ہائیڈریشن اسٹیٹس ہے وہ زیادہ بیٹر طریقے سے مینٹین ہو سکے. اس میں کوکونٹ واٹر, لیمن واٹر آ جاتا ہے, اور لیمن واٹر بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے. کوکونٹ واٹر میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرولائٹ بیلنس کا رول پلے کرتا ہے, اور یہ جو پلین واٹر ہے اس کی ایز کمپیئر بیٹر جو ہے آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس طرح واٹر کی انٹیک لے سکتے ہیں. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ہیراسمنٹ کے اوپر کام کرتی ہیں, کس طرح وومن کو اویئرنیس سیشنز دیتی ہیں, ٹریننگز دیتی ہیں, کس طرح یہ معاملہ چلتا ہے؟ میں عام طور پہ ورکشاپس دیتی ہوں اور ٹریننگ سیشنز دیتی ہوں ورچوئل بھی, کیونکہ پاکستان کی پہلی خاتون ڈیجیٹل ٹرینر ہوں میں. کیونکہ میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس خواتین میں ایک تو چونکہ اویئرنیس کی کمی ہے, دوسری بات ہے چونکہ ہم ایک مین میڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ڈپینڈنگ ہوتے ہیں اپنے گھر کے مردوں پہ. کمیوٹ کرنا ایک مسئلہ ہے خواتین کے لیے, اور پھر مدرس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ آپ فیمیل ٹرینر نہیں ہے تو میل ٹرینرز کے پاس بچے لے کر جائیں. تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گی, ہیراسمنٹ کے ایشوز پہ اویئرنیس ہمیں بہت ہے, بٹ ہماری سیلف ڈپینڈنسی بہت ہے. ہماری کلچرل نارمز ایسے ہیں, سوشل نارمز ایسے کہ ہمیں اگر ہماری خاتون یا لڑکی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں, بٹ سوشلی اگر وہ ان میرڈ ہے تو پیرنٹس کے تھرو باؤنڈ ہے, اور اگر میرڈ ہے تو سسرال اور شوہر کے طور پہ باؤنڈ ہے, بٹ وی آر ایکولی اویئر. صحیح ہے. ہاں, تو پھر جب آپ جو کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین, بیکاز کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہیں ہیراسمنٹ ایشوز ہوں تو وہ ریلیزینس ظاہر کرتی ہیں اور ایسی چیزیں سامنے نہیں لے کر آتی, اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتی, اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا پسند نہیں کرتی کہ کہیں ان کی اپنی کریکٹر اساسینیشن نہ شروع ہو جائے. سو آپ جب انٹریکٹ کرتی ہیں خواتین سے تو پھر ان کے فیئرز کیا ہوتے ہیں؟ پہلا فیئر تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں ہے. اچھا. اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو ہیراس کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اوپر کریکٹر اسٹیٹمنٹ لگ جاتا ہے, اس لیے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. اب بینگ اے مینٹور میری ذمہ داری ہے کہ ان کا یہ فیئر ہم نکالیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ پروف جنریٹ کریں, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ ثبوت ہو کہ آپ وکٹم ہیں, آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے, آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے بہت سارے ایپس آپ کے پاس موجود ہیں, اس کے لیے آپ بہت ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ رہتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میں خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی پریویسی کو ریسٹرکٹ کریں, ہر ایک کو رسپونڈ مت کریں. اگر آپ سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں تو اس کو ریسٹرکٹ کریں, اپنی پریویسی کا خیال رکھیں, ہر ایک ساتھ پریویسی شیئر نہیں کریں. اور دوسری بات ہے کہ جو فیملی باؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ان سب باتوں میں. بالکل. کیونکہ دیکھیے ہمارے سوشل نارمز ایسے ہیں کہ ہم
اکٹھے رہنا پسند کرتے ہیں یا ہم ایک ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی سپورٹڈ ہے, آپ باؤنڈ ہے ایک دوسرے کے, ایک اچھا باؤنڈ ہے, تو ایٹ لیسٹ فیملی میں آپ کسی کو تو بتائیں گے. اور اگر فیملی میں آپ کسی کو نہیں بتاتے تو آپ اپنے لیے مسائل کریٹ کریں. چلیں اگر آپ فیملی میں نہیں بتانا چاہتے, آپ نہ بتائیں. میں ایک مثال کوٹ کرتی ہوں. آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, آپ سائبر کرائم پہ رپورٹ کر دیں. اب سائبر کرائم خواتین کو اس معاملے میں بہت ہیلپ اور سپورٹ کر رہا ہے. وہ اگر آپ 18 سال سے آپ کی ایج زیادہ ہے تو وہ آپ کی فیملی کو بیچ میں لائے بغیر آپ کا مسئلہ حل کر دیتے. اگر آپ کا کوئی ڈیٹا بھی اس لڑکے کے پاس یا جس کے پاس بھی موجود ہے, اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, کوئی بار بار آپ کا پیچھا کر رہا ہے, آپ ڈولفن پولیس کو کال کر دیں, آپ کو ہیلپ مل جائے گی. لیکن بات ہے کہ ہمیں اصل میں یہ نہیں پتا کہ انوائنگ سچویشن میں کرنا کیا ہے. پھر آپ کے پاس ایسی فزیکل ٹریننگز ہونی چاہیے. اگر فرض کریں آپ کو ایسا موقع نہیں ملا کہ آپ ڈولفن پولیس کو کال کریں, ایسی کوئی سچویشن ہے جس میں آپ کو خود ہی ایکشن لینا ہے, تو کیا آپ تب سائبر کرائم کا اور پولیس کا انتظار کریں گی؟ وہ اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, اس چیز پہ آپ انہیں گائیڈ کرتی ہیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو خاتون کہتی ہیں میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے, سمجھ کچھ نہیں آتا, دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی ہی اس لیے ہوں کہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ بناتی ہے. آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ آپ کو اس وقت کرنا کیا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی ایسا موو کرے گی کہ آپ اس سچویشن سے باہر نکل آئیں گے, کیونکہ آپ کو خود یہ نہیں پتا کہ انوائنگ سچویشن میں آپ کہاں پہ ہٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہٹ کریں گے تو اس سچویشن سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. جو بہت زیادہ خواتین کے سیکھنے کی چیز ہے نا, وہ یہ کہ آپ پینکس میں پینک مت کریں, آؤٹ آف دا باکس سوچیں. اور یہ ہمیشہ سوچیں کہ ہم جب گھر سے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے. آپ گھر میں اپنے کمفرٹ زون میں رہیں, گھر سے باہر جب آپ آتے ہیں شوڈ بی ایکٹیو. اور آپ کو سیکھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے, اپنے سراؤنڈنگ سے اویئر بھی رہنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ سے اویئر ہیں تو تھوڑا سا اپنی نروس پہ قابو رکھنا سیکھیں, بیکاز ناگہانی صورتحال کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں سو آئی کانٹ ڈو اٹ. اور اسی لیے یہ سیشنز کرائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے مینٹلی آپ اتنے اسٹرانگ ہو اور اتنے پریکٹسڈ ہو آپ کی نروس پہ کہ آپ اس سچویشن کو ٹیکل کر سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سنبل, لیکوڈ انٹیک تو ہو گیا, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہے فار انسٹنس تو ہم میٹھے مشروبات کی طرف زیادہ چلا جاتے ہیں. مطلب ہائیڈریٹنگ تو چلے نہیں دیکھتے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جتنا میٹھا ہم پانی میں کنزیوم کر لیں گے اتنی انرجی اور گلوکوز لیول ہمارا زیادہ ہو جائے گا. ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے میں چاہتی ہوں ذرا اس پہ آپ بات کریں. دیکھیں آج کل بیسیکلی ویٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, تو میٹھے کی طرف تو بالکل بھی ہمیں جاتے ہوئے سوچنا چاہیے. اور ڈائبیٹک جو ہیں پیشنٹس بھی وہ زیادہ ہو رہے ہیں آج کل. بالکل صحیح. تو اس میں یہ کہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ روکنا ہے ان چیزوں سے, کیونکہ لائک پہلے تو ہم ایک اس طرح سے جان سکتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اب یہ ہے کہ بہت زیادہ اویئرنیس بھی کریٹ کی جا رہی ہے اور میٹھے کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. آپ فروٹس لے رہے ہیں, آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں اس میں آلریڈی ایک گلوکوز کی اماؤنٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, تو اوائڈ کریں میٹھا. جیسے میں نے بتایا کہ کوکونٹ واٹر آلریڈی اے فروٹ, اور کوکونٹ واٹر میں خود بھی اٹ سیلف کافی سارے اچھا ہم اوور دا کاؤنٹر اب چونکہ گرمی ہے تو روڈس پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں لیمن واٹر کے ساتھ, سردائی کے ساتھ, پتہ نہیں کون کون سے شربت ہوتے ہیں, گرین شربت ہوتا ہے, ترک ملنگا والا شربت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتے ہیں, مطلب مجھے نام بھی یاد نہیں بٹ دیکھتے ہوئے ریئلائز ہوتا ہے. سو بیسکلی یہ والی جو شربت ہے وداؤٹ نیمنگ اینی تھنگ بٹ ان کے انگریڈینٹس کو دیکھ کے, جس طرح سردائی ہے یا یہ ترک ملنگا, یہ کتنے بینیفیشل ہوتے ہیں اور کون سا بہتر ہے جو لیا جا سکے؟ ترک ملنگا بہت اچھا ہے, اس کا یوز کر سکتے ہیں ہم. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر صبح نہار منہ جو ہے وہ ایک گلاس پانی میں لیا جائے تو اس کے زیادہ بینیفٹس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سردئی بھی آپ نے بولا تو وہ بھی بہت اچھا ایک ڈرنک ہے, سمرز میں آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کو بریک فاسٹ میں بھی لے سکتے ہیں, اور مطلب رچ آف وائٹامنز اینڈ نیوٹرینٹس, تو اس کو لے سکتے ہیں. لیکن مطلب اگر آپ میٹھے سے زیادہ اس طرح کی چیزوں پہ چلے جائیں, آپ کو لگتا ہے وہ بینیفیشل ہے. آج کل فالسا بہت ہے, یو کین ہیو دیٹ فالسا جوس. فریش فروٹس کا یوز کریں, اور اس میں آلریڈی شوگر, ان میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ ہمیں آئی ڈونٹ تھنک سو کسی دوسری شوگر کی طرف جانا چاہیے. اور شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اندر سے لائک کھا رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ہم ڈیزیزز کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. اور اوائڈ جتنا کیا جائے اتنا, اگر آپ یوز کر بھی رہے ہیں تو پھر اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ رکھیں.
کیونکہ ہم آج کل بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس بیوریجز موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم لیمن واٹر لیں, کوکونٹ واٹر لیں یا کوئی اس طرح سے کوئی ہیلدی ڈرنک لیں, کولڈ ڈرنکس کی طرف چلے جاتے ہیں. باہر کے جو ڈبے والے جوسز ہوتے ہیں اس کو پریفر کرتے ہیں, جاتے جاتے گزرتے وہ یوز کر لیتے ہیں. بالکل صحیح, بہت زیادہ کی وہ طرف جو جاتے ہے بٹ کوشش کریں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے. اچھا عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ایک فٹنس اسٹوڈیو بھی ہے اور ہراسمنٹ کے ایشوز کے لیے آپ مختلف کمپنیز کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہیں, تو کمپنیز اٹ سیلف کتنا اس کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں کمپنیز اس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ خواتین کے لیے کمپنیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایسی فیمیل مینٹورز ملیں جو خواتین کو ہراسمنٹ کے متعلق بتائیں, اور اسپیشلی یہ بتائیں کہ ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہے اس سے کیسے ڈیل کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کے لیے کہ جب آپ 50% آف پاپولیشن ہے تو یو ہیو ٹو ورک, آپ کو کام بھی کرنا ہے, آپ کو پڑھنا بھی ہے. تو اگر آپ کو یہ اویئرنیس ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ سین کریٹ کیے بغیر کس طرح اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ خود ہیراسڈ ہیں نا اپنے ایٹماسفیئر میں, تو آپ اپنی صلاحیتوں کا پراپر استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ مارشل آرٹس ہو گئے, سیلف ڈیفینس کے کورسز ہو گئے, یہ جب آپ جا کے سیشنز دیتی ہیں تو کتنی % خواتین انٹرسٹ شو کرتی ہیں کہ ہاں ہمیں کرنا ہے اور روٹین سے ہٹ کر یہ کرنا ہے؟ فیمیل مینٹور ہونے کی حیثیت سے مجھے ایج حاصل ہے کہ بہت ساری خواتین انٹرسٹ شو کرتی ہیں, اور ان میں سے بہت سو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ ڈمی پہ یا سینڈ بیگ پہ یا پریکٹیکل پریکٹس کرتی ہیں تو انہیں پہلے سیشن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا آسان ہے. کیونکہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارا کہ اگر ہم بلیک بیلٹ ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہمیں بلیک بیلٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہر بچی بلیک بیلٹ نہیں ہو سکتی. 10,000 میں سے کوئی ایک بلیک بیلٹ ہوتا ہے. جو 9,999 ہیں کہ ان کو اپنے دفاع کا حق حاصل نہیں ہے. تو دس از دا پوائنٹ. اسی لیے میں نے ایک شارٹ ٹرم کورس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے جو میں کمپنیز میں یا مختلف جگہوں پہ آفر کرتی ہوں, تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ بچیوں اور خواتین کو ٹرین کر سکیں کہ آپ نے اپنا سیلف ڈیفینس اس طرح سے کرنا ہے. بالکل صحیح, بہت اچھی بات ہے. بیکاز لیکن آج کل ایک اچھی بات ضرور ہے, میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ کہ چاہے خواتین اپنی کیپیسٹی میں تو نہ کرتی ہوں, لیکن کئی والدین ایسے ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ضرور مارشل آرٹس کی طرف بھیجتے ہیں اور سیلف ڈیفینس کے کورسز پرائیویٹلی بھی کراتے ہیں. بیکاز آج کے معاشرے میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ سیلف ایکوپڈ رہیں. کوئی آخری ٹپ دینا چاہیں گی ہیلدی رہنے کے لیے, گرمی سے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے, کوئی ایک ایسا فوڈ جو بغیر جھجک کے انٹیک کر سکتے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے لیے تو آپ واٹر میلن کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کو یہ کریں کہ آپ اسنیکس کے ٹائم پر لیں. لائک ہم میجر میلز تو لیتے ہیں, مارننگ میں ہم بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر لیتے ہیں, لیکن اس کو اسنیک ٹائمنگ میں یوز کریں, لائک 11 AM اور 4 PM اس طرح سے. اور اس میں واٹر کنٹینٹ جو ہے 92% ہوتا ہے اور بہت ہیلدی ہے, ہائیڈریشن کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کل جو ہے اسٹمک کے بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں, کالرا وغیرہ جو ہے, تو یہ کہ جو فوڈس ہیں اپنی جو میلز ہیں وہ ٹائم پر لیں. زیادہ اس طرح سے یہ نہ کریں کہ رات میں سونے سے پہلے آپ لے رہے ہیں اور سوتے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ سونے سے پہلے لے رہے ہیں ایک دم سے اور ساتھ ہی سو رہے ہیں, تو وہ یہ چیز آپ کو ایسیڈیٹی بھی کریٹ کرے گی, آپ کی جو ہے ڈائجیشن اچھے سے نہیں ہوگی, اور اس سے بھی ہم جو ہے وہ اپنی باڈی میں جو ہے ہیٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ایسیڈیٹی کا لیول انکریز کرے گا, ہیٹ پروڈیوس ہوگی, یعنی ہر چیز اپنے صحیح ٹائم پر ہی اچھی لگتی ہے. بہت شکریہ آپ کا سنبل, انڈیڈ آپ نے بہت یوزفل ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ عائشہ آپ کا, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر پروجیکٹ, بیکاز بڑا ضروری ہے جس پہ آپ کام کر رہی ہیں, اسپیشلی وہ اسپیشل کڈز والا اویئرنیس بھی ضروری ہے, اور ان کے لیے معاشرے کا کرامت شہری بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں مین اسٹریم میں لایا جائے. آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین, اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بات آئے اپنے آپ کو سیلف ایکوپ کرنے کی یا اسکلس سیکھنے کی, تو یہ جھجک تھوڑی سی اتار دیجیے کہ ہماری یہ ایج ہو گئی ہے, ہمارے اتنے بچے ہو گئے ہیں, ہم یہ نہیں سیکھ سکتے. خدا نہ خواستہ ایٹ اینی سرٹن پوائنٹ آپ کو اپنے بچوں کے لیے اگر باہر نکلنا پڑ رہا ہے یا اکیلے زندگی مینیج کرنی پڑ رہی ہے, یا پھر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی مرد کا ہونا آپ کے ساتھ ضروری ہے, تو آپ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ ضرور بنائیں کہ آپ اکیلے موو بھی کر سکیں, اپنے بچوں کو اچھی طرح گروم بھی کر سکیں, انہیں پال بھی سکیں, اپنی فیملی کو بھی رن کر سکیں. کیونکہ اگر آپ ان دا باؤنڈریز اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں تو گھر سے باہر نکل کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو کوشش کیجیے, اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیے, اپنے آپ سے محبت کیجیے, اپنے آپ کو اپریشیٹ کیجیے, بیکاز جب تک آپ نہیں کریں گی اپنے آپ کو اپریشیٹ, آپ میں وہ کانفیڈنس بھی ڈیولپ نہیں
نہیں ہوگا. اور اسی اچھی بات اور پرسنل چیلنج کے ساتھ جو کہ اسپیسیفکلی آج خواتین کے لیے ہے, مجھے آپ دیجیے اجازت. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے کنیکٹڈ رہیے, پازیٹیو استعمال کیجیے, پازیٹیو ٹرولنگ کیجیے, ہم سے رابطہ کیجیے واٹس ایپ نمبر کے تھرو, کنیکٹڈ رہیے فیس بک کے تھرو, ٹویٹر کے ذریعے, انسٹا کے ذریعے, اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے, اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. آپ سے پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.